بلکہ جب سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ دیا انٹرا پارٹی الیکشن کا، اس میں نہ صرف یہ تسلیم کیا کہ میں پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ ممبر ہوں، بلکہ یہ بھی تسلیم کیا کہ چونکہ کسی قسم کا کوئی شواہد پیش نہیں کی گئے، یہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی جس میں انہوں نے کھولیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے، اور یہ جو آخری سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا یہ اس کے کنٹیمپٹ میں ہے۔ تو آج جو ہم نے درخواست دی ہے اس میں میں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی شروع کی جائے۔ یہ دانستہ طور پہ ہم جیسے لوگوں کو جو پارٹی کے بانی ہیں ان کو اس عمل سے دور اس لیے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے یہ چند ایک مخصوص ٹولے کے قبضے میں ہے جو اسے اپنے اقتدار کے لیے استعمال کرتی ہے، اور یہ ٹولہ نہیں چاہتے، یہ جانتے ہیں، ان کو خوف ہے مجھ سے، یہ جانتے ہیں کہ میں اپنے لیے کوئی عہدہ نہیں مانگ رہا۔ اگر یہ بات مان جائیں اور یہ سمجھ جائیں کہ آگے کا راستہ کیا ہے جس میں آئین اور قانون کے مطابق پارٹی کو دوبارہ منظم کیا جائے، تو یہ پارٹی ان ٹولوں سے آزاد ہوگی، یہ پارٹی دوبارہ اپنے ورکروں کے ہاتھ میں جائے گی، یہ دوبارہ پارٹی اپنے ورکروں کی جو منتخب قیادت ہے ان کے ہاتھ میں جائے گی، اور جس طرح کہ یہ ان کے اقتدار کی جو خواہشات ہیں اس پہ پانی پھر جائے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ اس وقت جو نام نہاد قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو صبح اٹھتے ہیں ناشتے پہ تو ایک جماعت میں ہوتے ہیں، دوپہر کے کھانے میں دوسری جماعت میں ہوتے ہیں، رات کے کھانے میں یہ تیسری جماعت میں ہوتے ہیں، اور سونے سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسی جماعت دے دے کہ جس سے میرے وارے نیارے ہو جائیں۔ اور آپ کے سامنے ہیں یہ شخصیات، تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ جماعت اپنے بنیادی اصولوں پہ دوبارہ جائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ابھی میں نے درخواست دی ہے اس میں یہ بھی ہم نے لکھا ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 22 دسمبر کو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالعدم قرار دیا، ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ فارم 65 جس کے تحت اس نام نہاد قیادت نے تمام عہدوں کی بندربان کی تھی چیئرمین سے لے کے نیچے تک، اس کو بھی ریجیکٹ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے۔ اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے 13 جنوری کے تاریخی فیصلے میں اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کی توثیق کی، تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ تمام قیادت کالعدم ہے، خود ساختہ ہے۔ یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں صفحہ نمبر 14 میں لکھا بھی ہے کہ سیلف اپوائنٹڈ چیئرمین، یعنی خود اپنے آپ کو نامزد کردہ چیئرمین، ان کا نام بھی لکھا ہے۔ تو یہ قیادت کالعدم ہے، یہ خود ساختہ ہے، یہ غیر قانونی ہے، ان کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کے بارے میں ایسے فیصلے کرے کہ وہ پارٹی میں ایک اور نام نہاد انٹرا پارٹی الیکشنز کا ڈرامہ کریں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ کالعدم قیادت کا قانونی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور جماعت بشمول سنی اتحاد کونسل سے کسی قسم کا معاہدہ کرے۔ یہ معاہدہ بھی غیر قانونی ہے، یہ معاہدہ بھی کالعدم ہونے جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ ورکروں کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے، یہ قانونی طور پہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی اور جماعت سے یہ اس قسم کا معاہدہ کرے۔ ہم نے یہ بات بھی اس پٹیشن میں اس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا 13 جنوری کو، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کو جو کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے تھا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے، ہمیں اس کے نوٹسز بھی موصول ہو چکے ہیں۔ تو یہ معاملہ انٹرا پارٹی کا سب جوڈس ہے اور ہائیسٹ عدالت میں سب جوڈس ہے۔ جو معاملہ قانونی طور پہ سب جوڈس ہوتا ہے اس پہ یک طرفہ کارروائی کوئی فریق کر ہی نہیں سکتا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی نام نہاد جو قیادت ہے، خود ساختہ جو قیادت ہے، انہوں نے یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے کا ایک اور ڈھونگ رچایا ہے۔ یہ معاملہ چونکہ سب جوڈس ہے تو یہ مزید اس میں اس کی غیر قانونی حقیقت اور غیر قانونی اس کی جو حقیقت سامنے آتی ہے، ہم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے اپنی پٹیشن میں۔ ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ قیادت جو ہے
یہ چاہتی ہے کہ اسی ٹولے کے قبضے میں رہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ چوتھا انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا دعویٰ ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ وہی قیادت بار بار دوبارہ نمودار ہو جاتی ہے اور بلا مقابلہ منتخب ہو جاتی ہے، اور سوائے بلوچستان کے تمام جو قیادت ہے وہ بلا مقابلہ، اور وہی قیادت جو پچھلی دفعہ بھی جس کو سامنے لایا گیا تھا، اس سے پچھلی دفعہ بھی سامنے لایا گیا تھا۔ یہ الیکشن کے نام پہ ایک اور ڈھونگ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک جماعت جو انٹرا پارٹی الیکشنز میں دعویٰ کرتی ہے اور سپریم کورٹ میں انہوں نے لکھ کے دیا کہ ہمارے تقریباً 8.5 لاکھ ممبران ہیں، 8.5 لاکھ ممبران میں سے کل 940 ممبران نے ووٹ دیا، یعنی 0.11% پارٹی کے ممبران نے الیکشن میں حصہ دیا۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حسنی مبارک اور عیدی امین جیسے جو ڈیسپوٹس تھے، اس قسم کا ناٹک شاید وہ بھی کبھی نہ رچاتے۔ وہ بھی کم از کم انہوں نے اس دفعہ یہ کوشش کی کہ اس میں جمہوریت کا ٹچ دیں، جیسے کہ یہ اور معاملات میں ٹچ دیتے ہیں، کہ ایک ڈیموکریسی کا ٹچ دینے کے لیے 940 ممبران 8.5 لاکھ میں سے ان کو موقع دیا کہ وہ ووٹ ڈال سکے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا یہ دھوکہ ہوا ہے، اور اس دھوکے کو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ لیکن اس دفعہ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو لوگ جو پی ٹی آئی کے ممبران تھے اور جنہوں نے سائنڈ ایفیڈیوٹس الیکشن کمیشن میں جمع کرائے ہیں کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں، ان کی پاکستان تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت جو ہے اس کو منسوخ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جو اثاثے ہیں، بشمول دفاتر، بشمول پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ جو بینک اکاؤنٹس ہیں، ان کو فریز کیا جائے، کیونکہ یہ لوگوں کی امانت ہے۔ یہ جو لوگ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں برجمان ہیں، یہ جو سینٹرل آفس میں جو سنی اتحاد کونسل کے ممبران ہیں، وہ جا کے ان اثاثوں کو استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو فنڈز ہیں اس کا غیر قانونی استعمال بند کیا جائے۔ ہم نے یہ بھی الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ اب ان کو مزید موقع نہ دیا جائے کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے نام پہ ایک نئی مہم جوئی کریں، کیونکہ یہ اب عادی ہو چکے ہیں۔ جب تک ان کو روکا نہ جائے اور الیکشن کمیشن اس میں مداخلت کرے، جب تک الیکشن کمیشن اور پاکستان کے قوانین کے مطابق اور پاکستان تحریک انصاف کے آئین کے مطابق نئے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے، جب تک ان کو ریسٹرین کیا جائے، ان کو روکا جائے کہ یہ مزید ایسی حرکت نہ کریں۔ اور ہم نے پہلی دفعہ الیکشن کمیشن کے سامنے یہ لکھ کے دیا ہے، ہم نے وے فارورڈ دیا ہے کہ آگے جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں وہ ایک وکیل نامزد کریں، ہم ایک وکیل نامزد کرتے ہیں، ہم ایک بات چیت کا عمل شروع کرتے ہیں، اس میں انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے تمام معاملات طے کریں گے کہ الیکشن کمیشن کیسے بنے گا، کون ہوں گے اس میں، پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں، جو ووٹر لسٹ ہے اس کی تصدیق کیسے ہوگی، اور پھر پولیٹیکل جو الیکشنز ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور نیچے یو سی، تحصیل، ڈسٹرکٹ، صوبائی اور قومی سطح پہ قیادت کا انتخاب کیسے کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں یہ جو کلچر انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، یہ جو گالی گلوچ کا کلچر ہے، یہ جو ہمارے موریلٹی، ہماری ایک پوری نسل کی موریلٹی کو ڈیمیج کیا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں جو کچھ ہوا، میں بھی پشتون ہوں، میرا سر بھی جھک گیا، ہم تو دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنے والے تھے، ہمارے اقدار تو وہ تھے۔ آج انہوں نے گالی گلوچ کے کلچر کے ذریعے پاکستان کی یوتھ کا اقدار گرا دیے ہیں، ڈیمیج کیا ہے، ہر طرف یہ کلچر کو فروغ دے رہے ہیں، اور جو اسمبلی میں ہو رہا ہے
یہ اس کی ایک نشاندہی ہے کہ اخلاق سے بالا جس قسم کے جو زبان اختیار کی جاتی ہے یہ بھی ایک سنگین معاملہ ہے، یہ بھی ہم گفت و شنید میں لے کے آئیں گے۔ آخر میں اب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فورن فنڈنگ کیس جو کہ 2 اگست 2022 میں جس کا تاریخی فیصلہ بھی آ چکا ہے، جس میں ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی ہے، غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی ہے، اور یہی کھڑے ہو کے میں 8 سال کہتا تھا کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، ہماری قومی سلامتی داؤ پہ لگ رہی ہے، یہ جو انتشار کی سیاست ہے یہ پاکستان کو لے ڈوبے گی۔ میں واحد شخص تھا جو الیکشن سے کئی سال پہلے یہ کہتا تھا کہ یہ اداروں سے عوام کو لڑایا جا رہا ہے، اداروں کے بارے میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اس کا سدباب کیا جائے۔ تو میں آج مطالبہ کرتا ہوں کہ اس فیصلے کو نافذ کریں، جو بھی اس کے نتیجے میں آتے ہیں زد میں ان کو لائیں۔ قانون جب تک ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم نہیں ہوگی تو پاکستان میں انتشار مزید بڑھے گا، پاکستان میں بیرا و روی مزید بڑھے گی۔ میں واحد شخص تھا جو یہاں کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ آپ 10 الیکشن کرا لیں، جب تک آپ جمہوریت کی بنیادوں کو ٹھیک نہیں کریں گے اس پہ مضبوط عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ آج آپ کے سامنے ہے کہ الیکشن بھی ہو چکے، پھر بھی انتشار بڑا ہے، انتشار کم نہیں ہوا، اور یہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے پاکستان میں سیاسی استحکام، یہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے کہ پاکستان میں جو جنون مسائل ہیں عوام کے، جو روزگار کا مسئلہ ہے، جو مہنگائی کا مسئلہ ہے، جو یہاں انویسٹمنٹ کا کلائمیٹ بنانا ہے، یہ شر کی سیاست جاری رہے گی، کیونکہ پاکستان میں ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم نہیں ہوئی۔ ریٹ آف دا اسٹیٹ آپ نے قائم کرنی ہے۔ جن ملکوں میں ریٹ آف دا اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ آج مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سو کالڈ دانشور، اینکر اور ویلاگر وہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ سیاسی ان کو قیدیوں کو جن پہ سنگین الزامات ہیں، دہشت گردی کے الزامات ہیں، ان کو سیاسی قیدی بنا دیا ہے۔ کیا امریکہ میں یہ جو اوورسیز پاکستانی جو حمایت کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ امریکہ میں کیا وہ اپنے سینیٹرز اور کانگریس مین، کیونکہ وہ یو ایس ٹیکس پیئرز ہیں، وہ امریکی شہری بھی ہیں، کیا وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ غازہ میں فلسطینیوں کی جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے؟ کیا یہ مطالبہ کرنے کی جرت رکھتے ہیں جو اپنے ملک کے بارے میں انتشار پھیلانے سے نہیں باز آتے؟ کیا وہ کیپٹل ہل پہ جو حملہ ہوا اس میں جو سزائیں مل رہی ہیں، انتشار صرف کیا تھا، کیا ان کے لیڈران یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو جیلوں سے رہا کیا جائے، جن کو 18 سال 14 سال 12 سال قید صرف کیپٹل ہل میں گھسنے کے لیے ان پہ الزام تھا؟ ایک ایک کو پکڑ کے اصول ہے کہ جس ملک میں ریٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہوگی وہاں انتشار ہوگا۔ انہوں نے قوم کو تفریق میں ڈالا ہے، انہوں نے قوم کو انتشار میں ڈالا ہے، انہوں نے گھروں میں تقسیم پیدا کی ہے۔ ہم نے اس کا تدراک کرنا ہے، اور ایک ہی طریقہ ہے کہ قانون کو لاگو کریں، انٹرا پارٹی الیکشن کا قانون ہو یا فورن فنڈنگ کا قانون ہو، اس کو لاگو کریں اور تمام سیاسی جماعتوں پہ لاگو کریں۔ میں یہ کہتا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کا جو فیصلہ ہے وہ ایک تاریخی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، بجائے اس کے کہ ہمارے سو کالڈ دانشور اور یہ عام چیئر انٹلیکچوئلز اور یہ جو ٹی وی پہ آ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس پہ تنقید کرتے اور آنریبل چیف جسٹس کی تصدیق کرتے جس انداز میں کی گئی، وہ اگر یہ ڈیمانڈ کرتے کہ یہ قانون تمام جماعتوں پہ لاگو کرے، یہ انٹرا پارٹی الیکشنز واحد ذریعہ ہے کریڈیبل لیڈرشپ کے اوپر آنے کا، تو بات بنتی۔ اس کے لیے اگر الیکشن 3-4 مہینے پوسٹ پون بھی ہو جاتے تو یہ انتشار نہ ہوتا۔ یہی وہ راستہ ہے آگے کا، اور یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن اب دونوں معاملات پہ قوانین کو لاگو کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ سر بڑا جی حسن اتفاق ہے کہ جب پی ٹی آئی مشکلات میں ہوتی ہے تو آپ نمودار ہوتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں قدم قرار دیے گئے، اس کے باوجود عوام نے ووٹ پھر بھی انہیں کو دیے ہے، تو کیا اس میں آپ کی بیانی کی نفی نہیں کی گئی؟ آپ تو خود الیکٹ ہونے کو تیار نہیں۔ دیکھیں لوگ جو ہے نا، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ ان کو ووٹ پڑے ہیں اس لیے وہ قانون سے بالاتر ہیں، تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ ہٹلر جو تھا وہ بھی بہت پاپولر تھا اور اس کو ووٹ بھی پڑے تھے اور وہ ووٹ کے ذریعے الیکٹ بھی ہوا تھا، لیکن اس نے آدھی دنیا کو تباہ کر دیا۔ بل کلنٹن
जो सदर था अमेरिका का, जब उसको इम्पीच किया गया एक ज़ाती फेल पे, लेकिन ज़ाती फेल पे नहीं किया गया, ज़ाती फेल के मामले पे उसने झूठ बोला। 74% उसकी पॉपुलैरिटी रेटिंग थी अमेरिका में। जब उसको इम्पीच किया गया, उसको कटहरे में लाया गया। याद रखिए कि जो लोग ये कहते हैं कि जी चूंकि इनको वोट पड़ा है, चूंकि इनकी फॉलोइंग है, इसलिए ये कानून से बालातर है, इसलिए जो सबसे संगीन जराइम जिन्होंने किए हैं उन जराइम से इनको माफ़ किया जाए और इनको जेलों से रिहा किया जाए, वो मॉब रूल को दावत दे रहे हैं। ये मॉब में होता है कि मॉब जितना बड़ा होगा वो कानून होगा। कानून सब पे लागू होता है, चाहे कोई पॉपुलर है या अनपॉपुलर है। आपने कुछ कहा है? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।